وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ یعنی شعبان المعظم لگ چکا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے، 1 تاریخ ہے، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان شعب سے ہے، یہ لفظ شعب سے نکلا ہے، اور شعب کا مطلب ہوتا ہے شاخ، جو کہ پھیلتی ہے شاخ در شاخ۔ چونکہ اس مہینے میں خیر اور بھلائی کی شاخیں پھوٹتی ہیں، خیر اور بھلائی پھیلتی ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور شعب کا ایک معنی اور آتا ہے پھیلنا۔ وہی بات ہے کہ اس مہینے میں چونکہ خیر و بھلائی پھیلتی ہے رمضان کے لیے، تو اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم، عظیمت والا، عظمت والا شعبان، جس کی تعظیم کی گئی ہے۔ اسلامی مہینے کے ہر نام کے ساتھ اس کی ایک صفت ہوتی ہے۔ محرم الحرام، سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ سفر، جس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ بہار کے مہینے ہوتے تھے۔ ربیع، موسم ربیع، یہ بہار کو کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، تو اس کو ربیع الاول کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بہار کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی، یہ دوسری بہار آئی ہے۔ جمادی الاولی، جمادی الثانی، یہ بالکل جامد ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، کچھ کام نہیں ہے ان 2 مہینوں کے اندر۔ جمادی الاولی اور جمادی الثانی، پھر رجب المرجب، جو ابھی پچھلا مہینہ آپ کا گزرا ہے، یہ محترم اور حرمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ہے شعبان المعظم، جس میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے رمضان المبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے شوال المکرم، جس کی 1 تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ذی قعدہ، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، ذی قعدہ، بیٹھنے والا مہینہ۔ اس مہینے میں عرب بیٹھ جاتے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ سواریوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، تاکہ حرم کی طرف نکل جائے، حج کرنے کے لیے نکل جائے۔ ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، یہ آخری مہینہ ہے۔ تو شعبان المعظم یہ 8واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ بڑی غفلت میں ہیں، لوگ بڑی غفلت برت رہے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان میں جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، یعنی یہ مہینہ، اس مہینے سے لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اسی طرح جس طرح شوال المکرم کا مہینہ رمضان المبارک کا تتمہ ہے،
اسی طرح شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے اس مہینے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ جب شروع ہوتا تو آپ جب چاند دیکھتے تو ایک دعا اضافی فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو وہی جو چاند کے دیکھنے کی دعا ہے، اور ایک دعا آپ اور ارشاد فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان، یا اللہ شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے خیروں کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اور یہ دعا رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی نے شروع کی ہے، یعنی 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، اور 2 مہینے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے دعاؤں کے اندر، اور اس کا باقاعدہ اہتمام ہو رہا ہے رجب کے مہینے سے، اور ہم رجب کا مہینہ تو دور، شعبان دور، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رمضان المبارک کی تیاری نہیں کرتے، جو رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے ہو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلا، حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، حضور کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما۔ اور عمل کے اندر دیکھیں تو بالکل 0، اور 100% عمل کرنے والے ہیں صحابہ، ان کو پس پش ڈال کے ہم بالکل 0 ہو گئے، کوئی تیاری نہیں۔ رمضان تیاری ہے تو تجارت کی تیاریاں ہیں، کام کی تیاریاں ہیں، شادی کی 2 سال پہلے سے تیاریاں ہیں، کپڑے بن رہے ہیں، سارے معاملات طے ہو رہے ہیں، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر شادیوں کی، تجارت کی، دنیاوی معاملات کی اہمیت ہے، عظمت ہے، اور دین کے کاموں کی ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری نہیں ہے۔ جن کاموں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ 2 سال پہلے سے بیسیاں ڈالی ہیں، کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ کیا ہے کہ بھئی بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اس کے لیے ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اور رمضان کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضور کو دیکھیں، تو ان کے دل میں دنیا کی اہمیت نہیں تھی بلکہ دین کی اہمیت تھی، اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا بھی دین پر، اور پھر حاصل بھی ہوا ان کو دین۔ یہ وہی صحابہ ہیں جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے خادم کو آواز دے کر بلاتے اور کہتے دیکھ کر آؤ بارش ہوئی یا نہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اتنا دعا پر بھروسہ، نماز پر اتنا بھروسہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، باغ کے اندر پانی کی ضرورت ہے، تو آپ نے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ بارش، کھیت کے اندر پانی کی ضرورت ہے، اور خادم کو بلایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ بارش ہوئی یا نہیں۔ خادم آیا، نہیں حضرت بارش نہیں ہوئی۔ کہا اچھا بھائی میری نماز میں ہی کمی ہے کہ بارش نہیں ہوئی؟ میری دعا کے اندر کوئی یقین میں کمی آ گئی کہ بارش نہیں ہو رہی؟ پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر خادم کو بلایا، وہ کہہ رہا حضرت ابھی بھی کوئی آثار نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور دعا کی، پھر خادم کو بلایا، اس نے آ کے بتایا کہ حضرت بادل آ چکے ہیں، بادل برس چکے ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بادلوں نے سارا پانی آپ ہی کے باغ پہ برسایا ہے۔ آپ ہی کے باغ، آپ کو ہی ضرورت تھی پانی کی، کسی اور صحابی کو ضرورت نہیں تھی، لہذا کسی اور کے لیے کیوں زحمت بنے، کیوں اس کو پانی کے اندر نہلائیں جب اس نے نہانا ہی نہیں ہے، جب اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کام آپ کا ہے، لہذا بارش آپ کے لیے ہوگی۔ یہ وہ صحابہ ہے
انہوں نے دین پر اپنا سب کچھ لگایا ہے، یہ مٹ گئے، یہ لٹ گئے دین کے لیے، اپنی جان کو لے کے ہتھیلی پہ حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ صحابہ کرام، ان کے دل کے اندر دنیا کی عظمت نہیں تھی، دین کی عظمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو کیا ہوگا؟ نزعت منها ہیبت الاسلام، اسلام کی اہمیت، وقعت اور عظمت اس کے دلوں سے نکل جائے گی، اللہ نکال دے گا۔ دنیا کو بڑی چیز، آج دنیا کو بڑی چیز، اس کے پاس وہ گاڑی، اس کے پاس ایسا گھر، اس کے پاس اتنا پیسہ، ہم نے دنیا کو بڑا سمجھ لیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام کی عظمت اللہ نے ہمارے دلوں سے نکالی، اسلام کی عظمت دلوں سے نکل گئی، کوئی نماز کی اہمیت نہیں، روزے کی کوئی اہمیت نہیں، سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو آج پوری دنیا کے اندر بھی اپنی حالت دیکھ لیں، کیا ہو رہی ہے حالت۔ مسلمان ہر جگہ پٹ رہے، ہر جگہ لٹ رہے، ہر جگہ ظلم کا شکار ہے، کبھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کبھی کس نام سے ظلم ہو رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو بڑا سمجھا اور اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں سے بالکل نکل، اور یہ اللہ نے نکالی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، نزعت منها ہیبت الاسلام، تو اسلام کی ہیبت، اسلام کی وقعت، اسلام کی اہمیت اللہ اس کے دل سے نزعت کھینچ لیں گے، یہ نہیں کہا نکال، کھینچ لیں گے اسے۔ آج یہی بات ہے، ہر جگہ ظلم کا شکار مسلمان، ہر جگہ پسے ہوئے مسلمان، ہر جگہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں تو وہ مسلمان۔ تو میرے دوستو بزرگو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، ان کے عمل کو فالو کریں، ان کے عمل کی اتباع کریں۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے روزے کسی مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے کثرت سے روزے رکھے، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور کو یہ بات پسند تھی کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیں۔ یہ 2 مہینے آپ لگاتار روزے رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں۔ آپ کو بڑا محبوب تھا روزے رکھنا شعبان کے مہینے میں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ حضور ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے جو میری جسمانی کمزوری کی وجہ سے، یا وہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، جو میرے روزے رمضان کے چھوٹتے تھے، رمضان کے جو میرے روزے قضا ہو جاتے تھے عذر کی وجہ سے، تو ان روزوں کی جو قضا ہے وہ میں شعبان کے مہینے میں کرتی تھی۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ شعبان کے مہینے میں حضور بھی روزے سے ہوتے تھے، تو اس لیے میرا روزہ رکھنا مجھے آسان ہو جاتا تھا کہ حضور بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے۔ روزہ رکھنا اگر گھر میں سبھی کا روزہ ہو آسان ہو جاتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہو صرف آپ کا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر بندہ روزے سے ہوتا ہے،
ہر شخص کا روزہ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بڑا ہے، تو آسان ہو جاتے ہیں، سبھی روزے سے ہیں بھائی، آسان ہے۔ لیکن ایک بندے کا روزہ ہو بڑا بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے قضا ہوتے تھے، میں اس کی جو قضا کرتی تھی، جو روزے چھوٹ جاتے تھے تو وہ کب کرتی تھی؟ وہ شعبان کے مہینے میں کرتی تھی، اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ حضور کا بھی روزہ ہوتا تھا اور میرا بھی روزہ ہوتا تھا، تو وہ میرے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کی بہت زیادہ آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے، تاکہ رمضان کے اندر کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کسی مہینے کا چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان کا چاند دیکھنے کا آپ اہتمام فرماتے تھے، اور شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا آپ نے اہتمام فرمایا، کسی اور مہینے میں نہیں فرمایا، اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ رمضان کے اندر کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ رات میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر سے غائب ہیں، تو میں حضور کے پیچھے گئی، میں نے دیکھا کہاں ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی، تو دیکھا اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی آج 15ویں شعبان ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15ویں شعبان ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے اندر جو بکریاں تھیں اس کی تعداد 20,000 بکریاں۔ ان بکریوں کے اوپر آپ جو اپنی بھویں ہیں نا، یہ اس کے بال بھی آپ نہیں گن سکتے، پلکوں کے بال آپ نہیں گن سکتے، سر کے بال اور داڑھی کے تو دور کی بات ہے، یہ بال آپ نہیں گن سکتے۔ بکریوں کے اوپر کتنے بال، 20,000 بکریاں، یہ تو مورخین نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ ان کے جو بالوں کی تعداد ہے اس کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، جنت کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ کس رات میں؟ شب برات کی رات میں، جو کہ اسی مہینے میں ہے، شعبان کے مہینے میں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ روزے ایسے ہیں جیسے فرض نماز سے پہلے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، یہ فرض نماز سے پہلے نفل نماز جو سنت نماز ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان، رمضان کی تیاری کے لیے جو روزے رکھے گا اس کی اہمیت بھی ایسی ہے جیسے فرض روزے سے پہلے نفل روزے، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور حضور اس وجہ سے بھی روزے رکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے کتنا رزق اس سال میں کھانا ہے، کس نے اس سال میں مرنا ہے، کس نے کیا کیا کام کرنا ہے، کون بچہ پیدا ہوگا اور کس کا انتقال ہوگا۔ اسی مہینے میں سب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں یا میرے رزق کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، یہ میرا دل کرتا ہے۔ اور اس وقت میں اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ملک الموت کو سب کے نام دے دیتے ہیں جو اس سال مریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جب ملک الموت کے پاس میرا نام جائے اس بات کے لیے کہ ان کی اس سال روح قبض کرنی ہے،
تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس دن روزے سے ہوں۔ تو اس لیے بھی آپ شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ شعبان کے اندر ایک وجہ اور ہے کہ آپ نے روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا وہ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ ایام بیض کے روزے، یہ ایام بیض کے روزے ہر سال ایک سال کے روزے کا ثواب ہے۔ اتنے ثواب والے روزے یہ مسنون ہیں، آج بھی سنت ہے۔ ہمارے یہاں سے اس کا اہتمام بالکل ختم ہو گیا، عرب پھر بھی اس کا آج اہتمام کرتے ہیں۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اور حضور ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ اور 13، 14، 15 تاریخ ہر اسلامی مہینے کی اس کا روزہ، جس کو ایام بیض کہتے ہیں، یہ روزے آپ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سفر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ روزے چھوٹ جاتے تھے، تو اللہ کے نبی وہ چھوٹ کے جمع ہو جاتے تھے، تو اللہ کے رسول ان کی قضا کے طور پہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، وہ سب کی قضا ہوتی تھی۔ تو آج ہمارے اندر سے یہ سنت بالکل معدوم ہو چکی، کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، حضور کی سنت ہے، اور یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا امت کے فساد کے زمانے میں، یعنی اس وقت میں جب کہ وہ سنت بالکل معدوم ہو چکی ہو، امت میں فساد پھیل چکا ہو، اس وقت میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ بھی کثرت سے روزے رکھیں، اور اس روزے رکھنے پر آپ کو جو ثواب ملے گا وہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا حدیث کے مطابق۔ اس لیے کثرت سے روزے رکھیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن 15 شعبان کے بعد آپ روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ تم اپنے آپ کو طاقتور رکھو، مستعد کرو، تیار کرو رمضان کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے سے رمضان کے روزوں میں کوئی کمی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے۔ تو اس لیے روزے رکھو کثرت سے، 15 شعبان آ جائے اس کے بعد پھر روزے رکھنا چھوڑ دو اور پھر رمضان کی تیاری کرو۔ لیکن دوسری احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آپ کو پسند تھی یہ بات کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، وہ بات صرف میرے لیے ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں قوی ہوں، تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اللہ تو مجھے روزے میں بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو تمہارے لیے حکم یہ ہے، آپ حضرات کے لیے حکم یہ ہے، اگر کوئی طاقتور ہے رکھ سکتا ہے رکھے، کوئی منع نہیں ہے، اور اگر طاقتور نہیں ہے تو رمضان، شعبان، 15 شعبان سے پہلے کے جو روزے ہیں، جس دن چاہے، جس دن چھٹی ہے کام کی، جب آسانی ہو آپ حضرات روزے رکھتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ روزے رکھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ اپنی طبیعت کے اوپر ہے، جتنا آسانی سے ہو سکے آپ روزے رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔